ہمارے پاس آئے میرے پاس آئے ہیں دیکھیے انکل بتائیے بیٹھ جائیے یہ لوگ آئے تھے الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم غوث اعظم ببنی بیسر ساما مدد قبلے مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم دشمن عینی را اے خدا جو خدا دین و خدا دا مدد بگیتا بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا تو پشتی وہاں کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز صدر محفل حضرت ابی سید بچی الدین صاحب قبلہ قادری برحمت تسلیم و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء زمین احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤ اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرور شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی طلع روشے بزم جنت تانائے سکل مولائے کل خط الرسول خسرو خوبا سیاہ لامقا وجہ کن فقا در اللہ مقنون سر اللہ مقصون عالم مقانا وما یقون آب و بل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقلع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بے کس بنامی جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ سب مل کر پڑھے میں جیسے پڑھا رہا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا اس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لہو میں کھنا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ڈالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں
ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، حق ہے کہ واصف ہے تیرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور جس مقصد کے تحت اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہوا ہے، بہت دیر تک کوئی گفتگو کرنے کی بجائے جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے اسی میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدہ ہونا بھی چاہیے۔ اگر کوئی اس عقیدے سے دور ہو تو وہ ایمان سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن ہمیں موت آئے گی اور مرنے کے بعد پھر ہم اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے گا، اسی جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا، اسی روح کے ساتھ اللہ ہمیں اٹھائے گا، حتیٰ کہ انگلی کے جو ہمارے پورے ہیں اس میں جو لکیریں ہیں اتنی ہی لکیروں کے ساتھ اللہ اٹھائے گا، یعنی کہ انگلی کے پوروں میں جو لکیریں ہیں نہ وہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، جتنی انگلی کے پورے میں 8 لکیریں ہیں جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو اتنی ہی لکیریں اس وقت بھی موجود ہوگی۔ ہمارے پلک پر آج جتنے بال ہیں اتنے ہی بال جب قیامت میں اٹھیں گے تو اس وقت بھی اتنے ہی بال موجود ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور اٹھائے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان سے سوال فرمائے گا۔ اللہ جس سے جو چاہے گا سوال کرے گا، لیکن یہاں قرآن مقدس میں ایک مقام پر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ نعیم کسے کہتے ہیں؟ خاص طور پر دن میں جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، راتوں کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، صبح کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، شام کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، لیکن خاص طور پر قرآن کہتا ہے ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ مفسرین نے نعیم کے بارے میں مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن نعیم کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جوانی کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا، یعنی خاص طور پر پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ اے خواتین اسلام، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں اور اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، ذرا توجہ کرو۔ اللہ قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے، اللہ قیامت کے دن تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ جوانی کیسے گزاری، جوانی کی راتیں کیسے گزاری، جوانی کے دن کیسے گزارے، جوانی کو کس کام میں گزارا۔ اب ذرا تصور کریں، قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو اب ذرا تصور کریں، جب اللہ خود پوچھے گا، جب اللہ خود سوال فرمائے گا کہ تم نے جوانی کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کی راتوں کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے دن کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے صبح و شام کو کہاں گزارا، مجھے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ آج کی یہ رنگ ریلیاں، آج کی یہ قہقہے، آج کی یہ موج مستیاں، آج یہ حرام کام، آج یہ جرائم کے اندر زندگی گزارنے والوں، ذرا تصور تو کرو، دین کو کھیل تماشا بنانے والوں، دین کو کھیل کود سمجھنے والوں، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہم تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، اے جلسے میں آنے والوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں آنے والوں، تو ذرا کبھی سوچا اللہ پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا، بتاؤ ہم
دے سکیں گے؟ ذرا تصور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، آنکھیں پانی بن کر کے بہہ رہی ہوگی، اللہ اکبر، اس وقت اللہ پوچھے گا تم نے جوانی کہاں گزارا؟ تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے اے اللہ ہم اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گندے گندے گانے سنتے تھے اور گانوں کو سن کر کے ہم نے اپنی جوانی کو گزارا؟ بڑی معذرت کے ساتھ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے، محشر کا تصور کرو، میدان محشر کا تصور کرو، پھر سوچو تو صحیح، کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکو گے اللہ کو کہ مولا ہم نے تو اپنی راتوں کو گندی فلمیں دیکھ کر کے گزارا کرتے تھے؟ بتاؤ ذرا کہ اللہ کو کہہ سکو گے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکو گے؟ اگر جمعہ کے دن تمہیں مسجد کے امام صاحب منبر پر بیٹھ کر کے پورے محلے کے سامنے کہیں کہ بتا ہفتہ بھر تم نے کہاں گزارا، تو بولو محلے والوں کے سامنے اپنے ہفتے بھر کا حساب دے سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتاؤ جب اپنے محلے کی مسجد کے اندر، اپنے محلے کی مسجد کے اندر سب سکون سے سن رہے ہیں، وہی کو کم کر دیجئے، آواز بڑھا دیجئے، اس لیے کہ بیان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو سن رہے ہیں ان کو تو سنائی دے رہا ہے، جو چلت پلت کر رہے ہیں تو ان کو تو کوئی سنا ہی نہیں سکتا۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اگر انتظامیہ بھی بیٹھے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ صرف مہمانوں کے لیے ہوتا ہے، انتظامیہ کے لیے جلسہ ہوتا ہی نہیں، بلکہ جتنی ضرورت آپ کو ہے حدیث سننے کی اتنی مجھے بھی ہے، جتنی مجھے اتنی ان لوگوں کو بھی ہے، اور جتنی ان لوگوں کو اتنی انتظامیہ کو بھی۔ سب بیٹھ کے سنو، اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے تو سب کا بیڑا پار ہے، بیٹھ کے سنو۔ حضور علیہ السلام کی محفل ہے، حضور علیہ السلام کو چھوڑ دو، بے چھوڑ دو۔ دیکھو انتظامیہ کتنی محنت کرتے ہیں، کئی مہینے محنت کرتے ہیں، آپ تب کہیں جا کر ایسی محفل سجتی ہے، لیکن چونکہ آج کل ہندوستان میں ہمارے یہاں جلسے فیشن ہو گئے ہیں، رسم ہو گئے ہیں، سال میں تو جلسے کرو بس کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ جلسے تجارت نہیں ہے، یہ جلسے عبادت ہے۔ اس میں کوئی ایک بندہ بھی اگر سنور گیا تو میرا بھی بیڑا پار ہے، آپ کا بھی بیڑا پار ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ان جلسوں کو رسمیں نہ بناؤ، ان جلسوں کو تفریح کا سبب نہ بناؤ۔ تھوڑی دیر مجھے جتنا ٹائم دیا آپ نے اتنی دیر تھوڑا سکون سے سن لو۔ مائک بہت اچھا ہے لیکن شاید مائک والے بھیا کو آپریٹ کرنا نہیں آ رہا ہے اس کو، وہ پھر اپنی کو شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ سب جو ہے نا یہ ایکو وغیرہ یہ لاکھوں لوگوں کو سریلی آواز کے لیے ضرورت ہے، مقرر کے لیے تقریر کے لیے ایکو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو نارمل کر دیجئے، بس میری آواز پہنچ جائے گی لوگوں تک، میرا آنا کامیاب ہے۔ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلکہ واصحابکہ یا جد الغوث السقلین۔ تھوڑی دیر سن لیں، بہت وقت مجھے نہیں دیا گیا ہے، لیکن اصل سے وقت میں بات رکھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ جو بیچ میں اس طرح سے آپ لوگ کرتے ہو تو میرے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں، کیونکہ میں روحانی تقریر، امکانی تقریر، عرفانی تقریر میں نے کبھی نہیں پڑھا، اس لیے میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں۔ آپ لوگوں کا جیسا مائنڈ ہوتا ہے، جیسا ماحول بناتے ہو، اسی کے مطابق اللہ جو کہلوا دیتا ہے اپنی توفیق سے میں وہ کہہ دیتا ہوں۔ تو آپ جب کچھ گڑبڑ کرتے ہو تو مضمون میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ ایک بار سب درود شریف پڑھ لو۔ درود شریف پڑھنے کو دیکھیے آپ کتنا شور کرتے ہو، اور جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آواز ہی نہیں آتی، حالانکہ جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے تو سنیوں کا پورا مجمع گونج جانا چاہیے۔ درود و سلام ہی تو ہماری پہچان ہے، ذرا درود بلند آواز سے یہاں سے وہاں تک سب پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فاتح الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ
وسلام علیک یا جد الحسن والحسین. ایک بار پھر عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھا جائے. اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی و آلی ابد الدہور و کرما صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. ایک مرتبہ پھر اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی المی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلا آلہ و اصحابہ یا جد الغوث الثقلین. تو آپ ذرا تصور کریں کہ مسجد کا امام منبر پہ بیٹھ کے جمعہ کے دن اگر ہم سے کہے کہ ایک ہفتے میں تم نے کیا 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 امیر القادری بتاؤ تم نے ایک ہفتے میں کیا کیا, تو بولو اپنے محلے والوں کے سامنے کیا میں اپنے ایک ہفتے کے اعمال کا جواب دے سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے جواب دے دیا تو کیا میں عزت کے ساتھ محلے میں رہ سکتا ہوں؟ اپنی کرتوت تو یہ, اپنی اعمال تو یہ, لیکن وہ جو میدان محشر ہے, قیامت کا دن ہے, وہ میدان محشر کوئی مسجد نہیں ہے اور وہاں محلے کے لوگ نہیں ہیں. وہاں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب خود لے گا اور جو پوچھے گا وہ اپنی جگہ ہے. وہ خاص سوال ہے. اللہ جوانی کے بارے میں ہم سے سوال فرمائے گا تم نے جوانی کہاں گزاری. تھوڑا تصور کرو اللہ کے قرآن پر اگر ایمان لائے ہو تو کیا اللہ کو یہ جواب دو گے کہ رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتے تھے, رات کو گانے اور قصے سنتے تھے, نظریں ڈالتے تھے. یہاں تک کہ کچھ وقت ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کیے, اس کو فیشن بنایا, اللہ اکبر, اور پھر زنا کے اڈے پر تک پہنچ گئے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ اکبر, جب کوئی مرد یا کوئی عورت زنا کرتے ہیں اور زنا میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے دل سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے انسان کرتا اتار دیتا ہے, ویسے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, ذرا غور کریں, یعنی زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا, اس کے سینے میں ایمان نہیں رہتا. تھوڑی دیر ذرا سنجیدگی کے ساتھ محسوس کرو, سوچو تو صحیح, ذرا غور تو کرو. زنا کرنے والوں کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ زنا کرتے ہیں. اللہ اکبر, اور زمین پر لرزہ طاری ہوتا ہے اور زمین لرز درز کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی, مولا مجھے اجازت دے تاکہ میں 2 حصوں میں چر جاؤں اور ان زنا کرنے والوں کو اپنے اندر دبوچ لوں. اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں, ذرا سوچے تو صحیح. فلمیں دیکھ کر, سیریل دیکھ کر, ناولیں پڑھ کر اور دنیا کے دوسرے انسانوں کی زندگی سے متاثر ہو کر آج ہماری قوم کا جوان کہاں جا رہا ہے. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, اللہ نے جوانی گناہ کرنے کے لیے نہیں دی, اللہ نے جوانی گانے سننے کے لیے نہیں دی, اللہ نے جوانی عیاشی کے لیے نہیں دی. آپ کیا سمجھتے ہو, اللہ نے جوانی نشہ کرنے کے لیے نہیں دیا, اللہ نے جوانی جوا کھیلنے کے لیے نہیں دیا, اللہ نے جوانی وقت برباد کرنے کے لیے نہیں دیا. اللہ کے بندوں سن لو, یہ جوانی 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40-50 سال پر ختم ہو جاتی ہے. جوانی جانے کے لیے آتی ہے, جوانی کسی کی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. مگر سن لو, جنہوں نے جوانی میں گناہ کیا ہوگا, جنہوں نے جوانی میں عیاشیاں کی ہوگی, جنہوں نے جوانی میں جرائم کیے ہوں گے, اللہ ان پر اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ چادر میں منہ چھپا کر کے روتے ہیں. آج جوان ہو, تمہیں جوانی کی اہمیت نہیں پتا. جب یہ جوانی چلی جائے گی, خوبصورت کالے بالوں کے بعد سفید بال ہو جائیں گے, آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے گی, یہ طاقتور جوڑ جب کمزور ہو جائیں گے, کبھی گھٹنے کا درد کروٹ
नहीं लेने देगा, कभी कमर का दर्द नर्म गद्दों पर सोने नहीं देगा। उस वक्त जवानी में किए हुए जराइम की जब कुदरत तुम्हें सजा देगी, अल्लाह अकबर, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रोओगे, अपनी जवानी को याद करोगे। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया, जो जवानी में पाप करते हैं, अल्लाह के गज़ब को चैलेंज करते हैं, अल्लाह के गज़ब को दावत देते हैं, अल्लाह उन पर इतना बदतरीन बुढ़ापा मुसल्लत करता है कि वो मौत मांगते हैं तो उनको मौत भी नहीं आती, अल्लाह उनको रुस्वा कर देता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने जवानी दी है, खुदा के लिए इसकी कदर कर लो, इसकी अहमियत जान लो। ये जवानी पाप के लिए नहीं, फैशन के लिए नहीं, खेलकूद के लिए नहीं, जुओं के अड्डों के लिए नहीं, गाने म्यूजिक के लिए नहीं, डीजों के लिए नहीं, आवाज़ी के लिए नहीं। अल्लाह को जवान पसंद है, जवान, और जवानी की इबादत भी पसंद है, इसलिए अपनी जवानी की आज कदर कर लो। एक बात मुझे यहाँ याद आई, अल्लाह अकबर, मैं यकीन जाने कोई मुकर्रिर और खतीब आदमी नहीं, मैं सिर्फ अपने दिल का दर्द अपने जवानों के दिल के दरवाजे पे रख रहा हूँ। बहुत तवज्जो से सुनना, मेरी माँ और बहनें मौजूद हैं, उनसे भी कहता हूँ वो भी अपनी जवानी की कदर कर लें, वो भी अपनी जवानी की हिफाजत कर लें, वो भी जवानी को नेमत जानकर अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकाल लें। अल्लाह अकबर, कहा गया, लिखा गया, कहने वाले कहते हैं एक बड़े मियाँ थे, एक बूढ़े बाबा थे, एक बुजुर्ग थे, बुढ़ापे की वजह से उनकी कमर झुक गई थी, बुढ़ापे की वजह से उनकी कमर झुक गई थी। बुढ़ापे में कुछ भी हो जाता है, अल्लाह अकबर। पहले बुढ़ापे में बीमारियां कम होती थी, अभी तो बहुत बीमारियां होती है। और याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि जो पाप करे उसी को बीमारी होती है, जो नहीं करता उसको भी होती है, और जो करता है उसको भी होती है। अल्लाह की शान है, लेकिन करने वालों को ज्यादा होती है। अल्लाह 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 अकबर। बड़े मियाँ हैं, उनकी कमर झुक गई है, झुकी हुई कमर से कहीं जा रहे हैं। एक नौजवान लड़के ने देखा, देखने के बाद उस बड़े मियाँ का मजाक उड़ाना चाहा, उस बुढ़े बाबा का मजाक उड़ाना चाहा। आजकल के नौजवान छोकरे उलमा का मजाक उड़ाते हैं, बड़े मियाँ लोग का मजाक उड़ाते हैं, बूढ़ी औरतों का मजाक उड़ाते हैं। सुन लो, बुढ़े लोगों का मजाक मत उड़ाओ, बूढ़ों का मजाक मत उड़ाओ। मेरे आका फरमाते हैं, जिसको इस्लाम में बुढ़ापा आ गया, जिसको इस्लाम में सफेद दाढ़ी हो गई, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द करने में हया फरमाता है, अल्लाह उसका ख्याल करता है बूढ़े लोगों का। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, और जब कोई इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, जवानी में इसने गुनाह नहीं किया, अब ये बुढ़ा हो गया है, इसके बाल सफेद हो गए हैं, अगर इससे कोई गुनाह हो जाए तो जवानी में नहीं किया था, अगर बुढ़ापे में हो जाए तो इसको लिखना मत बल्कि दरगुजर कर देना। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, बड़े मियाँ लोगों का मजाक मत उड़ाओ, बड़ों का एहतराम करो, बड़ों की ताज़ीम करो, बड़ों की इज्जत करो, और सुन लो, अदब करो, क्योंकि 1000 सालों की मेहनतों से वो नहीं मिलता जो बड़ों के अदब की वजह से मिलता है, बड़ों के एहतराम की वजह से मिलता है, बड़ों की ताज़ीम की वजह से मिलता है। बड़े मियाँ का मजाक उड़ाने का उस नौजवान लड़के ने सोचा, बड़े मियाँ की कमर झुकी हुई थी, बड़े मियाँ से पूछने लगा, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? कमर झुकी थी ना, तो कहने लगा मजाक उड़ाने की नियत से, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? लेकिन वो बड़े मियाँ, वो बुढ़े बाबा चिड़चिड़े नहीं थे, अल्लाह वाले थे, उनको गुस्सा नहीं आया, इसलिए कि किसी बुढ़े को कहे कमर झुकने पे कि क्या ढूंढ रहे हो, उसको तो गुस्सा आएगा। लेकिन बास बड़े मियाँ लोग अच्छे होते, सभी अच्छे होते हैं कि बास बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने उस जवान से, जब वो मजाक उड़ाने के मूड में था, उसके कंधे पे हाथ रख के बहुत प्यारी बात की, कहा बेटा मैं अपनी गुमशुदा जवानी ढूंढ रहा हूँ, मेरी जवानी मुझसे खो गई है बेटा, आज मैं वो जवानी ढूंढने आया हूँ। तेरी तरह मैं भी जवान था, ऐसी खेलकूद करता था, जराइम करता था, गुनाह करता था, जवानी चली गई बेटा, अब बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, अब मैं सोचता हूँ कि वो नमाज पढ़ लूं खड़े होकर, लेकिन नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता बेटा, जवानी ढूंढ रहा हूँ। अब सोचता हूँ कि मैं भी इबादत के लिए टाइम निकाल लूं, लेकिन अब मैं वो जवानी नहीं पाता, मैं जवानी ढूंढ रहा हूँ बेटा, वो चली हुई जवानी चली गई, जवानी मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढता हूँ, काश के वो वक्त वापस आए, वो वक्त लौट आए, वो वक्त
ہمیں جوانی گزر گئی، ہم پچھتا رہے ہیں، تمہارے پاس جوانی موجود ہے، اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو تاکہ تم نہ پچھتاؤ۔ میں بھی اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، آج جوان ہو، طاقت ہے، قوت ہے، جوا کھیل کر کے جوانی کو برباد مت کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، یہ جوا تمہیں برباد کرے گا، تمہاری دولت کو داؤ پر لگا دے گا۔ ابھی یار ایک چانس لے لو، ابھی ایک چانس لے لو۔ اس لالچ میں انسان گھر کے برتن تک بیچ دیتا ہے۔ سن لو، اپنے مذہب میں جوے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ اکبر، شراب اور جوے سے بچو۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو شراب اور جوے سے بچو، اور اس کے آگے اور بھی فرمایا یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیاب فرمائے گا، اور اگر نہیں بچو گے تو تم غوث پاک کے غلام کیسے، تم غریب نواز کے غلام کیسے، تم صابر پاک کے غلام کیسے، تم قطب کھیری کے غلام کیسے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں، دل کے کانوں سے سنو، حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس نے جوے کے آلات کو اپنے ہاتھ میں لیا گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا۔ جس نے جوے کے آلات کو، موبائل میں 3 پتی گیم کھیلنے والوں، ایک دوست کلکتہ میں بیٹھا، ایک سعودی میں بیٹھا، ایک لکھنؤ پور میں بیٹھا، ایک لکھنؤ میں بیٹھا، سب مل کر انٹرنیٹ کی وجہ سے جو وہ جوا کھیلتے ہو، سن لو قیامت کے دن تمہارے ہاتھ جوا کھیلنے والوں غزالی کے قول کے مطابق سور کے خون میں رنگے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے۔ اب تمہارا نقصان کیا ہوگا، اس نقصان کو بھی سن لو۔ یہ جلسے میں حضرت پیر سید وجیہ الدین صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، مرکزی صاحب موجود ہیں، شورا موجود ہیں۔ بولو تمہاری تمنا ہے جلسہ ختم ہو تو ہاتھ چومے، جلسہ ختم ہو تو ہاتھ چومے، یہی نا؟ اور جن کو ہاتھ چومنے کا موقع مل جائے، سیدوں کا، علماء کا، نائبین رسول کا، آل رسول کا، کئی دن تک خوشی مناتے ہیں۔ ہم جلسے میں گئے تھے، فلاں سید صاحب کے ہاتھ چومے، فلاں عالم صاحب کے ہاتھ چومے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور اللہ اکبر، یقیناً ہاتھ چومنے کی برکتیں بھی ہے۔ ارے یہ برکت ہے، ایک ظالم بادشاہ نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ چومنے کی برکت سے اس بادشاہ کی مغفرت کر دی۔ بتاؤ حسن بصری کے ہاتھ چومنے کا یہ ثواب ہے تو امام حسن کے ہاتھ کا کیا عالم ہوگا؟ اور جب حسن کے ہاتھ کی یہ شان ہے تو ان کے بابا علی کے مرتضیٰ کے ہاتھوں کی شان کیا ہوگا؟ میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ چومنے ملے۔ حضور علیہ السلام فرماتے میں اپنی امت سے مصافحہ کروں گا۔ اس پر بنتا تھا کہ سنی سبحان اللہ کہیں۔ بات کتنی بڑی ہے، بات کتنی بڑی ہے۔ یہ بھی آئیڈیا ہے کہ کہاں بولنا چاہیے کہاں نہیں بولنا چاہیے، میری قوم کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ اگر یہ بات میں صوفیوں کے مجمع میں کہتا تو صوفی لوگ لوگ کر کے رقص کرتے کہ میں نے کیا کہا کہ قیامت میں رسول اللہ مصافحہ کریں گے، قیامت میں رسول اللہ مصافحہ کریں گے۔ عاشقوں سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ قیامت میں بھی قیامت ہوگی جب حضور کی امت سے مصافحہ کریں گے۔ محشر میں بھی محشر ہوگا، محشر میں بھی محشر ہوگا کہ حضور اپنی امت سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ جب حضور سب سے مصافحہ کریں گے تو جو جوا کھیلنے والے وہ حضور سے مصافحہ کر پائیں گے؟ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ ان کے ہاتھ جوا کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں رنگے ہوئے ہیں، خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی اگر آپ کے ہاتھ مٹی میں بھرے ہوئے ہیں تب آپ رسول اللہ تب آپ اپنے عالم سے مصافحہ نہیں کر سکتے. مٹی والے ہاتھ اور کر سکتے نہیں مٹی والے ہاتھ لے کر نائب رسول سے مصافحہ نہیں کر سکتے, آل رسول سے مصافحہ نہیں کر سکتے. تو سور کے خون میں جب جوا کھیلنے کی وجہ سے ہاتھ لگے, چھپ چھپ کر کھیلتے ہو نا جوا, آپ مولوی کو دھوکہ دے سکتے ہو, مولا کو بھی دھوکہ دے پاؤ گے, اپنے مسجد کے امام کو دھوکہ دے سکتے ہو, کیا امام الانبیاء کو بھی دھوکہ دے پاؤ گے؟ کتنا بھی چھپ کر گناہ کرو, قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر بڑی نگرانی کر رہا ہے. اور یہ جوا ہارو گے تو برباد, اور اگر جیت گئے تو اس سے بڑے برباد. کیوں؟ کیونکہ جیت گئے تو حرام, کپڑا پہنا تو جوئے کے پیسے کا خریدا ہوا کپڑا جب جب بدل کر ہے, اللہ تمہاری نہ کوئی نماز قبول کرے گا نہ کوئی دعا قبول کرے گا. اگر جوئے کے پیسے سے تم نے گھر بنایا ہے تو جب تک ایک اینٹ بھی باقی رہے گی اللہ کمانے والے پر, اس اینٹ رکھنے والے پہ لعنت فرماتا رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں کیا کہہ رہا تھا, اللہ کو جوانی پسند ہے, جوانی کی عبادت پسند ہے, اس میں تھوڑا ٹائم نکالو, وقت نکالو, گناہ مت کرو. اور ایک بات یاد رکھنا, اگر جوانی میں گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں بڑھاپا اتنا عزت دار عطا کرے گا کہ لوگ تمہاری تعظیم کریں گے, لوگ تمہارا احترام کریں گے. ایک بات دیکھنا, غور کرنا, میں آپ کو بہت کتاب والی نہیں آسان والی بات بتا رہا ہوں. ایک عزیز نے پوچھا ایک اللہ والے سے کہ آپ لوگوں کی فین فالوئنگ اتنی نہیں ہوتی جتنی ہیرو لوگ کی ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں آ جایا, آپ کے علاقے کا نام کیا ہے؟ دیوبند, لکھیم پور کے پاس دیوبند, ہزاروں لوگ موجود ہیں, اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی ممبئی کے نچنیا خان صاحب یہاں آتے ہیں تو اس سے زیادہ لوگ ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں. ابھی ایک مسلک کا لوگ اور ایک مذہب کا لوگ موجود ہیں, اس میں ہر مسلک کے ہوتے, ہر مذہب کے ہوتے ہے نا. جو ہیرو لوگ آئیں گے تو ان کے لیے تو سبھی آئیں گے, تو ہم سے زیادہ ان لوگوں کی شہرت. ہیلو, تو ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ آپ لوگ تو بڑے اللہ والے بنتے ہو, تو تم سے زیادہ شہرت اور عزت تو ان کی ہے, لوگ ان کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں. تو تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ والے نے فرمایا بیٹا وہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کی مقبولیت کم ہوتی جاتی ہے, وہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ویسے ان کی مقبولیت کم ہوتی جاتی ہے. اور ہماری مقبولیت بڑھتی جاتی ہے, حتیٰ کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے جنازے میں 10-20 لوگ کے شریک نہیں ہوتے. ہم مرتے ہیں تو پھر تاج الشریعت کے جنازے کی طرح, جب ہم مرتے ہیں تو مفتی اعظم کے جنازے کی طرح, جب ہم مرتے ہیں تو سیدنا احمد ابن حنبل کے جنازے کی طرح, جب ہم مرتے ہیں تو سیدنا امام اعظم کے جنازے کی طرح. تو بھی آتے ہیں اور دشمن بھی آتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جنازے تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں مقبولیت بڑھتی جاتی ہے. اس کا آسان سا اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لو, ایک وقت تھا سید سالار مسعود غازی کے عرس میں کتنے لوگ جاتے تھے, اور دن گزرتے جا رہے ہیں تو لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. غریب نواز کے عرس میں کتنے لوگ جاتے تھے, دن گزرتے جا رہے ہیں, لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. ارے دنیا والوں کو لوگ بھول جاتے ہیں,
बात लोग भूला नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा वक्त निकालो, नमाज के लिए टाइम निकालो। आज मेरी कौम के जवान नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, हालांकि एक वक्त की नमाज को सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। बोलो 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है? नहीं लगता। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, जब कोई जवान सुबह के वक्त अल्लाह की इबादत करता है, जब कोई जवान सुबह के वक्त अल्लाह की इबादत करता है, तो मेरे आका फरमाते हैं उस जवान को अल्लाह बूढ़ों पर ऐसी फजीलत देता है जैसे अल्लाह ने रसूलों को लोगों पर फजीलत अता फरमाई है। इतना बुलंद मकाम देता है अल्लाह जवानी की इबादत का। और फिर याद रखना, आज मेरे जवानों ने सोचा जवानी का मतलब ड्राइंग करना, जवानी का मतलब छेड़छाड़ करना, जवानी का मतलब आवाज़ी करना। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जवानी का असल लुत्फ लेना है तो नेकी करके देखो, परहेजगारी करके देखो, तकवा इख्तियार करके देखो। आप नहीं जानते, हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, मैं बिल्कुल कड़ियल जवान था, 16-17 साल का जवान, और मैंने जंग ओहद में शिरकत की थी। साद इब्न अबी वक्कास कहते मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे और मैं रसूलुल्लाह पर आने वाले तीर को अपने सीने पे रोकता था। इसी तरीके से देखें बदर ओहद में जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, वो सब के सब जवान थे। अल्लाह अकबर। और कैसे जवान थे? सारे सहाबा जवान थे। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह अकबर, जवानों की इज्जत करो। आका की हदीस है, आका फरमाते लोगों, जवानों की इज्जत करो, जवानों की कद्र करो, जवानों को अहमियत दो। इसलिए कि जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मुझे झुठलाया, मेरी बात को रद्द कर दिया। लेकिन जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो मक्का के जवानों ने मेरी दावत को कबूल किया। इसलिए जवानों की इज्जत की जाएगी, क्योंकि इस्लाम सबसे पहले जिसने कबूल किया था वो सब जवान लोग थे। सिद्दीक अकबर जवान, ज़ैद बिन हारिसा जवान, साद इब्न अबी वक्कास जवान, फारूक आज़म जवान। अल्लाह अकबर। बदर में 70 काफिरों को मारा गया, लेकिन तन्हा जिसने 35 को जहन्नम में डाला था वो सब जवानों का जवान था, जिसे दुनिया है वो तो ऐसे जवान थे कि मेरे आका फरमाते हैं ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, कि जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं है और अली ये मुर्तज़ा जैसा कोई जवान नहीं। ये सब जवान लोग थे, लेकिन आज जवानी को नशे में भंग कर दिया। बाज़ाब्ता तौर पर एक मंसूबा है लोगों का, मंसूबे के साथ मुस्लिम जवानों के अंदर नशे को प्रमोट किया जा रहा है। मुस्लिम बस्तियों में नशा दवाओं के जरिए, एमडी के जरिए, भंग के जरिए, चरस के जरिए, हुक्के के जरिए ये नशा काम किया जा रहा है। पता है, इसलिए कि दुनिया को तुम्हारे टैलेंट से बहुत खौफ है। जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को दिया है, मैं कोई तफरीक या फिरकावारियत की बात नहीं कर रहा, सच्ची बात कर रहा। जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को दिया किसी को नहीं दिया। वजह क्योंकि मुसलमानों के दिल के तार जिंदा किताब कुरान से मिलते हैं। मुसलमानों के दिल के तार जिंदा नबी मुस्तफा जाने रहमत से मिलते हैं। मुसलमानों के दिल के तार जिंदा खुदा की रहमत से मिलते हैं, हय्य और कय्यूम से मिलते हैं। इसलिए अल्लाह ने इनको बहुत दिमाग दिया, बहुत टैलेंट अता फरमाया। आप देखिए, दूर क्यों जाते हो? इस मुल्क हिंदुस्तान को जिसने एटमी ताकत दी कौन था? कलमे का इनकार करने वाला था या कलमा पढ़ने वाला अब्दुल कलाम था? इस मुल्क को हिंदुस्तान को जिसने ताजमहल दिया कलमा पढ़ने वाला था या कलमे का इनकार करने वाला था? इस मुल्क को जिसने लाल किला दिया कलमे का इनकार करने वाला था या कलमा पढ़ने वाला था? इस मुल्क में जिसने ईरान से सनत और हिकमत ला करके हिंदुस्तान वालों को कपड़े बुनना सिखाया, हिंदुस्तान वालों को कालीन बुनना सिखाया, हिंदुस्तान वालों को मोतियों का हार बनाना सिखाया, वो कलमे का इनकार
کرنے والا تھا یا ٹیپو سلطان کی شکل میں کلمہ پڑھنے والا تھا؟ ذرا تحقیق تو کیجئے. ہندوستان میں تعلیم کا جو تصور آیا ہے اسی طریقے سے صنعت و حرفت کا جو تصور آیا ہے عواقب کے اندر اسی طرح دیکھتے چلے جائیے. میرے بھائیوں یہاں جو خوبصورت عمارتیں ہیں اللہ اکبر، ہندوستان کو سجانے سے لے کے سنوارنے تک، سنوارنے سے لے کے سونے کی چڑیا بنانے تک، سونے کی چڑیا بنانے سے لے کے بچانے تک، حتیٰ کہ 1857 میں انقلاب کی آواز اٹھانے تک، تحریک ریشمی رومال چھیڑنے تک، بھارت چھوڑو کی آواز لگانے تک، 1947 میں ہند کو آزاد کرانے تک. ذرا چیک تو کرو اللہ اکبر کہ سب سے زیادہ محنتیں کس کی ہیں؟ یہ سب کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. اگر انقلاب کی آواز کسی اور نے لگائی ہے تو اس کی اپنی مادری زبان میں وہ لگاتا. انقلاب خود بتا رہا ہے کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. اللہ اکبر. تحریک ریشمی رومال اس طریقے سے دیکھتے چلے جائیے. سب سے پہلے دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا مسجد میں دیا تھا نا، تو مسجد کلمہ پڑھنے والوں کی ہوتی ہے، کلمے کا انکار کرنے والوں کی ہوتی ہے. اسی کلمہ پڑھنے والے کو دنیا فضل خیرآبادی کے نام سے جانتا ہے. ارے جس نے ٹینک سے اپنا سینہ لڑا کر کے شہید ہو گیا ملک کی خاطر، اس اشفاق اللہ خان کا تعلق کلمہ پڑھنے والوں سے تھا یا کلمے کا انکار کرنے والوں سے تھا؟ ذرا چیک کیجئے، ذرا پتہ کیجئے. تمہارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. ان کو پڑھنے مت دو، جس دن یہ پڑھیں گے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. ان کو تجارت مت کرنے دو. جب یہ تجارت کریں گے تو تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ ہوگا. اتنے بھولے مت بنو، نادان مت بنو، اپنی جوانی کو آگ مت لگاؤ. ایک جوان صرف اپنے ماں باپ کی اولاد نہیں ہوتا، وہ پوری امت کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ پوری ملت کا سرمایہ ہوتا ہے. تمہیں انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر اس وقت کچھ نہیں دکھتے؟ اتنی گندی سوچ تمہاری وجہ سے ہو گئی ہے. ایک وقت وہ تھا تم نے اندلس کے ساحلوں پر کشتیاں جلا کر کے لوگوں کو بتایا تھا یا تو مر جائیں گے یا تو مذہب کا پرچم لہرا دیں. تمہاری مہارت اور تقوی کا عالم یہ تھا. ابھی مولانا نے فلسطین کا ذکر چھیڑا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور آنکھیں بھی کچھ اس کا اظہار کر رہی تھی. آپ جانتے ہیں زمین کے اوپر کسی قوم کا خون کب ہوتا ہے؟ جب اس قوم کا جوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے. جس قوم کا جوان زانی ہو، شرابی ہو، آوارہ ہو، عیاشی کرے، اس قوم کو خاک و خون میں تڑپایا جاتا ہے. اور جس قوم کا جوان راتوں کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے مسلح پہ روتا ہے، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. سنہری حرفوں سے ان کی تاریخ لکھی جاتی ہے. مولانا نے فلسطین کا ذکر کیا. فلسطین ابھی فتح ہوتا ہے. اپنا کردار بدلا. جو کام تلواریں نہیں کرتی وہ کام کردار کرتا ہے. لیکن تم کیا فلسطینیوں کی حمایت کرو گے؟ جو اپنی بہن کا مستقبل نہیں سوچ سکتا وہ فلسطین میں بیوہ ہونے والی عورتوں کا مستقبل کیا سوچے گا؟ جس کی باپ کی نگاہوں سے اس کی سالی محفوظ نہیں، وہ کسی کی لٹنے والی آبرو کی حساسیت کو کیا محسوس کر سکتا؟ جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے عید کے کپڑوں کے لیے تیاری نہیں کر سکتا وہ سگنلوں پر بھیک مانگنے والی عورتوں کی کیا مدد کر سکے گا؟ تم تو خود غرض ہو گئے. تمہیں خود غرضی کے علاوہ آتا کیا؟ اگر جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. جو قوم اپنی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی وہ اپنی ماں کا حق ادا کریں گے، وہ اپنی بہن کا حق ادا کریں گے. وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ایک ایک مہینے کی مسافت پر فلسطینیوں کے مظلوموں کا کیا حق ادا کریں گے؟ جو اپنی اللہ کی محبت میں 10 منٹ کی نیند قربان نہ کر سکے وہ اپنی جانیں کیا قربان کر سکیں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو کھانے پینے سونے اور گناہ کرنے کے علاوہ تمہیں کچھ سوچتا ہی نہیں، اور دوست آپ کی نظروں سے دیکھنے کے علاوہ تمہیں کچھ سوچتا ہی نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ سب سے محبوب مشغلہ ہے حسنوں کو تکنا، حسن کو دیکھنا. آؤ جوانوں کا کردار کیا تھا بات ختم کرتے کرتے بتا دوں. یاد رکھنا صرف منقبتوں سے اور نظموں سے حالات نہیں بدلنے والے، صرف نعروں اور جلسوں سے حالات نہیں بدلنے والے، صرف درد
بڑی باتوں سے اور تحریروں سے حالات بدلنے نہیں والے جب تک کہ تم کردار کے قاضی نہ بنو۔ بڑی باتیں کر لی ہے، ارے تمہاری بیٹیاں جن کو اللہ و رسول نے مسجد میں جانے سے روکا تھا، آج تمہاری بیٹیاں بیوٹی پارلر تک جا رہی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شادی کے موقع پر دلہنوں کو تم بیوٹی پارلر تک بھیجتے ہو۔ اللہ اکبر! جس مذہب میں عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت نہیں، اس قوم کی بیٹیاں بننے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر تک جائے گی، مہندی لگانے تک بیوٹی پارلر تک جائے گی۔ جو قوم کی بیٹیاں نبی کے ہاتھ میں توجہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، جو قوم کی بیٹیاں نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، مسافہ نہیں کر سکتی، وہ بیٹیاں اجنبی مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہن رہی ہیں۔ دین کہاں ہے؟ بتاؤ دین کہاں ہے؟ سوائے کلمہ پڑھنے کے، کلمے کے چند الفاظ وہ بھی صحیح ادا نہیں کر سکتے، اس کا معنی تک نہیں معلوم ہے۔ فیصلہ تو مفتیان کرام کریں گے، میں کوئی مفتی نہیں، میں صرف دل جلا صوفیوں کا غلام ہوں، لیکن دل کا درد آپ کے سامنے رکھ کر سوچو دین کہاں ہے؟ نیند سے اٹھنے سے لے کے سونے تک کے دین کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں اسلام کہاں ہے؟ امام حسین کا نام لیتے ہو صرف شربت کے لیے اور نیاز کھانے کے لیے۔ امام حسین کے خون کو شربت اور کھچڑے کے بس توڑنے والوں بے وفاؤ، نام حسین لے کر یزید کا کردار زندہ کرتے وقت تمہیں شرم نہیں آتی؟ حسین کی نگاہوں میں تو اتنی طہارت تھی کہ انہوں نے اپنی گھر کی کنیزوں کو بھی احتیاط سے دیکھا، اور تمہاری نگاہوں میں اتنا پاک ہے کہ آج کل سالیوں کو بھی اور چچا کی اور پھپھی کی بیٹیوں کو بھی پاک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج تک بھاوجوں کو بھی پاک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ سب ایسے نہیں ہیں، لیکن بات کہنے کی ہے، جلسے میں تو کہی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بدبختی کی باتیں سننے میں آتی ہے کہ سسر سے محفوظ نہ رہی، وہ بدترین حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ وجہ دین اٹھ گیا، اللہ کا خوف اٹھ گیا، خدا کی خشیت اٹھ گئی۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنی ایک کنیز سے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے آپ کے گھر میں رہتے ہیں، مجھے نہیں پہچانتے، کہا میں نے آج تک تجھے دیکھا ہی نہیں۔ یہ ان کے تقوی کا عالم تھا، یہ ان کی پرہیزگاری کا عالم تھا۔ آج عورتوں میں بھی تقوی نہیں، مردوں میں بھی تقوی نہیں۔ عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ سیریل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ ذرا میری ماں اور بہنوں سے پوچھو، انہوں نے آج سے پہلے قرآن کب پڑھا؟ قرآن کون سی کتاب ہے؟ ڈیجے کی، چہلوں کی، 10ویں کی، 20ویں کی، یہ قرآن کی عزت کی تم نے تعویذ کے موقع پہ گلے میں لٹکانے کی؟ تعویذ ڈیجے کے لیے تھی، چہلوں کے لیے تھی، 10ویں 20ویں کے لیے تھی؟ اس لیے آتا قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس ہدی للمتقین، قرآن کا عنوان ہدایت ہے، قرآن ہدایت کے لیے تھا۔ یہ 10واں 20واں چہلوں یہ دوسرے تیسرے نمبر کی بات تھی جس کو آپ نے جہیز ہے، قرآن جہیز میں دینے کے لیے صرف نہیں آیا، قرآن 10ویں 20ویں کے لیے صرف نہیں، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 10ویں 20ویں بھی سارے ثواب نہ کرو، میری بات کا غلط مفہوم مت نکالنا۔ قرآن ہدایت کے لیے آئے گا، ہدایت کے سوا سب کام دے رہے ہو، اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے معاذ اللہ تجارت کے معاملات غیر حل کرتے ہو۔ ذرا بتاؤ اللہ کے بندو، قرآن پہ ظلم کرنے والوں، آج مسلمانوں کو اس لیے ستایا، تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے کہ تم قرآن پہ ظلم کر رہے ہو۔ توبہ کر لو، قرآن پہ ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہاری داس نہ ترقی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں جو آخری بات کا طور پہ عرض کر رہا تھا، بہنوں سے کہتا ہوں قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نماز پڑھو۔ ایک بات کہوں، امام حسین کبھی بھی امام حسین نہ ہوتے، میرے جملے پہ غور کرنا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، بہنوں سے کہتا ہوں امام حسین کبھی بھی امام حسین نہیں ہوتے اگر ان کی ماں سیدہ فاطمہ نہ ہوتی۔ کسی حسین کے لیے کوئی فاطمہ چاہیے، اور فاطمہ کبھی فاطمہ نہ ہوتی اگر ان کے بابا محمد رسول اللہ نہ ہوتے۔ باپ ایسا ہوتا ہے تو بیٹے ایسی ہوتی ہے،
باپ شراب پی اور بیٹی ہو بڑی پارسا رابعہ بصری جس کے سر سے دوپٹہ ناٹے، ایسا نہیں ہے۔ باپ چاہتا ہے میں شراب پیوں، جوا کھیلوں، زنا کروں، میری بیٹی رابعہ بصری ہو، نہیں ہو سکتی۔ ببول کے درخت پر کبھی گلاب نہیں کھلتی، دھتوروں پر کبھی چمیلی نہیں کھلتی۔ اگر تجھے فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی چاہیے جو کوئی نہیں سکتی، اب فاطمہ کے بعد کوئی فاطمہ نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ سے پہلے کوئی فاطمہ نہیں ہے تو فاطمہ کے بعد کوئی فاطمہ کیسے ہو سکتی؟ اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے خدیجہ جیسی ماں چاہیے اور سید المعصومین محمد رسول اللہ جیسا بابا چاہیے، تب ایسی بیٹی جنم دیتی ہے کہ جس کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نہیں دیکھ سکتا، چاند و سورج جس کے دوپٹے کو نہیں دیکھ سکتے۔ خدا کے لیے اگر اپنی نسلیں بہتر چاہتے ہو، اپنی نسلیں بہتر چاہتے ہو تو تم بہتر بنو، اور دین تمہیں ڈبانے نہیں آیا، دین تمہیں دلانے آیا ہے، دین تمہیں ذلیل کرنے نہیں آیا، دین تمہیں عزت دینے آیا ہے، دین تمہیں وقار دینے آیا ہے۔ دین کا دامن پکڑ لو، دین کا دامن تھامنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا۔ عرب کے بوریا نشینوں نے جب دین کا دامن پکڑا، اللہ نے انہیں کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میں بات صلاح الدین ایوبی کی کر رہا تھا، صلاح الدین ایوبی۔ یہ کون جوان ہے پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جلسوں سے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں جلسے ہی کی بنیاد ہے صلاح الدین ایوبی۔ حالانکہ آج کل کی طرح جلسے نہیں ہوتے ہوں گے وہ، لیکن بارہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک جوان تھا۔ پہلی بات تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ قادری ہے۔ صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا مرید ہے، بچپنے میں حضور غوث پاک کا مرید ہوا تھا، اور جب اس کے باپ نے کہا تھا میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو تو غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی۔ جب صلاح الدین سے کسی نے پوچھا نا صلاح الدین اتنے جوخموں میں تو پھنسا لیکن تیری گردن پہ کبھی تلوار نہیں لگی، تو کہا کیسے لگتی؟ جس گردن پہ میرے مرشد کا ہاتھ پڑا اس کو تلوار کیسے لگتی؟ میرے امام کہتے کیا ادب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور کہتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہ پٹا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلد تو نہیں جیت تو نہ ہو، غوث پاک کا مرید صلاح الدین جوان تھا، شب معراج میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ امام صاحب منبر پہ بیٹھ کر تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے جوانوں، معراج میں تم یہاں نفل پڑھنے آئے ہو، تمہیں خبر بھی ہے کہ جس بیت المقدس میں رسول اللہ نے آج کی شب نبیوں کو نماز پڑھائی تھی وہ تو عیسائیوں کے قبضے ہے، تم نفل پڑھ رہے اور وہ بیت المقدس جس میں رسول اللہ نے نبیوں کی ان کو نماز پڑھائی وہ عیسائیوں کے قبضے میں، تمہیں برداشت کیسے؟ اس جوان کے دل پہ بات اثر کر گئی۔ جلسہ سننے سینکڑوں آتے ہیں، کسی ایک کے دل پہ بات اثر کر جائے تو کام ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس میں بہت سے لوگ سننے آئے ہیں، کچھ ایسے بھی ہے کہ چلا یار ذرا دیکھ کے مولانا لوگ کیا بولتے ہیں، کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے آئے ہوں گے کہ کیا غلط بول رہے ہیں، طریقہ کیا ہے حضرت کا، کس پہ ناراض ہو رہے ہیں، کس پہ خوش ہو رہے ہیں، کس سے مسافر کر رہے ہیں، کس کو نہیں کر رہے ہیں، تو پھر بات وہ کمنٹ کرتے رہے۔ یاد رکھنا جو لینے آتا ہے وہ وہی لے کر جاتا ہے، جو سن کر سمجھنے کے لیے بدلنے کے لیے آتے وہ بدل کے جاتا ہے۔ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں ان کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، ایسی محفلیں بھی سجی ہے، تاریخ ہے اس کی تو وہ وقت نہیں رہا۔ تو میں ایسے یہ کر رہا تھا، صلاح الدین کے دل پہ بات اثر کر گئی۔ صلاح الدین نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ سے دعا کی مولا آج کے بعد میں اپنی بیوی کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور بستر پہ نہیں سوؤں گا جب اس وقت تک جب تک بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم نہ لہرائے۔ بس ایک جوان نے دھن سوار کر لی، ایک جوان نے دھن،
ہمارا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں تم سدھرو، تم کہتے ہیں تم سدھرو. یہ تم اور تم میں ساری دنیا فرق. کاش کہ میں سوچوں کہ میں سدھر جاؤں، ہر آدمی سوچے میں سدھر جاؤں. صلاح الدین نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے وعدہ کیا، مولا اب میں بیوی کے قریب نہیں جانا، میں نے بستر پر نہیں سونا جب تک کہ بیت المقدس کو چھین نہ لوں، غاصبوں سے واپس نہ لے لوں، اسلام کا پرچم نہ لہرا دوں. کہتے ہیں جب طرف سچی ہو نا، نیت اچھی ہو تو اللہ پھر چھوٹے لوگوں سے بھی بڑے کام لیتا ہے. صلاح الدین ایوبی کوئی بادشاہ نہیں تھا، بادشاہوں کی اولادوں میں سے نہیں تھا، بظاہر بہت بڑے گھرانے میں سے نہیں تھا، بلکہ صلاح الدین ایک چھوٹے سے گورنر کا بیٹا تھا. اس کا باپ ایوب وہ ایک چھوٹا سا آدمی تھا، کوئی بہت بڑا آدمی نہیں تھا. لیکن جب یہ بندہ نکلا ہے اللہ کے نام میں، اللہ نے مدد کی. اور اس بندے نے وہ 10 سال محنت کی، 10 سال جنگلوں میں بغیر بستر کے سوتا تھا. مجھے بیت المقدس کو واپس لینا ہے، واپس لینا ہے، واپس لینا ہے. جانتے ہیں اللہ نے اس کی محنت کو قبول کیا اور بیت المقدس فتح ہوا. خدا کا کرنا کہ جس دن بیت المقدس کی چابی عیسائیوں نے دینی تھی وہ 26 رجب تھی اور 27ویں شب یعنی شب معراج آنے والی تھی. جوان اگر کچھ کرنے پر آ جائے تو کرتے نہیں. تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. مقابل روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تمہارے اسی ٹیلنٹ سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے. ان میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا مت ہونے دو. ان کو نشے کا عادی بناؤ، جمعے کا عادی بناؤ، لڑکیوں کا عادی بناؤ. ان کو دین کے قریب مت جانے دو، ان کو علماء کے قریب مت جانے دو، ان کو سچے پیروں کے قریب مت جانے دو، ان کو اللہ والوں کے قریب مت جانے دو، ان کو قرآن اور قرآنی تعلیمات کے قریب مت جانے دو. ان کو فیشن پرست بنا دو، مغرب زدہ بنا دو، ان کو الجھا کر کے رکھ دو. الجھ گئے ہو میرے بھائیو، گناہوں میں الجھ گئے ہو، نکلو گناہوں کے بندر سے نکلو. زندگی کا مقصد سمجھو، دنیا میں آنے کا مقصد سمجھو. میرے بھائی گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے، گناہ میں کبھی سکون نہیں ہے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. بدل ڈالو اپنی زندگی کو، نئی زندگی کا آغاز کرو. صلاح الدین ایوبی کو 26 رجب کو، رجب المرجب کی 26 تاریخ کو عیسائیوں نے کہا چابی لے جاؤ، بیت المقدس تمہارا. لیکن ایک شرط ہے، ہم چابی جب دیں گے تو اس استقبال کے لیے ہماری بیٹیاں کھڑی رہیں گی، اس سے گزر کے تمہیں جانا ہوگا. صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو مشن سے ہٹانے کے لیے عورت کا سہارا لیا، لڑکی کا سہارا. آج انٹرنیٹ پر کیا ہے؟ لڑکیاں. صابن پر کیا ہے؟ صابن کے اوپر تصویریں کس کی؟ لڑکیوں کی. دواؤں پر تصویریں کس کی؟ لڑکیوں کی. موبائلوں پہ لڑکیوں کی ننگی تصویریں اتنی عام کر دی ظالموں نے، کچھ محفوظ نہیں رہ گیا. لیکن جن کے دلوں میں عشق رسول ہے ان کی نگاہوں پہ کنٹرول ہے، ان کی سماعتوں پہ کنٹرول ہے. ہوا کیا؟ صلاح الدین سمجھ گئے یہ ہمیں مشن سے اور مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ صلاح الدین نے ایک تقریر کی، خطاب کیا لشکر سے، جوانوں تم نے 10 سال رات کی محنت کی ہے، تب کہیں جا کر بیت المقدس تمہارے ہاتھ میں آیا ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ واپس تمہیں عورتوں کی محبت میں پھنسا کر مشن سے تمہیں باغی کر دے، مشن سے دور کر دے، مشن کو بھلا دے. تمہیں ایک کام کرنا ہے، جب ان لڑکیوں کے قریب سے تم گزرنا تو ان کی خوبصورتیوں پہ ایمان کا سودا مت کرنا، بلکہ مدینے والے سرکار کا تصور کرتے ہوئے گزر جانا. بس ان کا حسن، ان کا حسن، مدینے کی سرکار کا حسن، ان لڑکیوں کے حسن پہ فریبدہ مت ہونا. عیسائیوں نے کیا کیا؟ نصارہ نے کیا کیا؟ آدھے آدھے کپڑے پہنا کر اور آدھا ننگا لڑکیوں کو کھڑا کر دیا کہ یہ جوان ہے، انسان ہے اور جوان ہے. اور جوانوں کی مجبوری ہے کہ وہ موم کی طرح ہوتے ہیں. عورت اگر سامنے آ جائے، عورت آپ کی طرح، مرد موم کی طرح آپ کے قریب مرد جائے گا پگھل جائے گا، نہیں پگھلے گا نرم ضرور ہو جائے گا.
لیکن صلاح الدین وہ جوان سمجھ گیا تھا ہمارے ساتھ کیا کھیل ہونے والا ہے. صلاح الدین نے کہا نظریں نیچی کر کے عورتوں پہ نظر مت ڈالنا, مقصد پہ نظر رکھنا, حضور کے حسن پر نظر رکھنا, آقا کے حسن کا تصور کر کے نگاہیں نیچی کر کے گزر جانا. پھر کیا تھا, بیت المقدس کی گلیاں تھی, قدس کی گلیاں تھی, اور محمد رسول اللہ کے دیوانے, حضور کے غلام, وہ سب کے سب نوجوان تھے, وہ اس گلی سے گزر گئے تھے. دائیں بائیں لڑکیاں کھڑی تھی, خوبصورت, حسین, جمیل لڑکیاں, اور آدھے کپڑے پہن کر آدھا ننگا بدن. کتنا بڑا امتحان ہوگا. مگر سن لو, جن کے دل خالی ہیں حسن مصطفیٰ سے, وہ کسی کے حسن پہ ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. مگر جن کے سینے میں آمنہ کے لال کا حسن موجود ہو, وہ حسن جس کو میرے امام کہتے ہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جا نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شکا ہے کہ دعا نہیں. میں نثار میرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے بچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا, کروں تیرے نام پہ جا فدا, کروں تیرے نام پہ جا فدا. نہ بس ایک جا تو جا فدا, ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا, کروں کیا کروڑوں جہاں. وہ کتنے خوبصورت ہیں, وہ کتنے حسن والے, میرے امام کہتے ہیں سلطان و قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول, سکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسندہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے دلہن پھول. دندان و لب و زلف رخ شاہ کا فدائی ہے, در ادر لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ لائے چر کا کون پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین کتنے خوبصورت. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی. اللہ اکبر. سلطان صلاح الدین نے کہا نگاہ نیچی کرو, حسن مصطفیٰ کا تصور کرو اور گزر جاؤ. سارے جوان دائیں بائیں ننگی لڑکیاں آدھی ننگی کھڑی ہیں اور نگاہیں نیچی کر کے جا رہے ہیں. انہوں نے آواز دینا شروع کیا, فکریں کسنا شروع کیا. مجال ہے کوئی جوان دائیں بائیں دیکھتا. جب سب جوان گزر گئے, ایک لڑکی نے کہا سب کی نمائندگی کرتے ہوئے, اے جوانوں, تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے؟ تم ہمیں دیکھتے نہیں, ہمارے حسن کی توہین مت کرو, ہمیں دیکھ تو لو, ایک نظر تو دیکھ لو, ہم کتنے خوبصورت ہیں. ایک جوان نے نگاہ جھکا کے کہا جس کی نگاہوں میں مدینے والے کا حسن بسا ہوا ہو, وہ کسی لڑکی کو کیسے تک سکتا ہے. ہم تمہارے کام کے نہیں, تم ہمارے کام کے نہیں, اس لیے کہ ہمارے آقا کا حسن ہمارے سینوں میں ہے. وہ لڑکیاں اتنی متاثر ہوئی, سب نے بے زبان کہا ارے جس کا حسن تمہیں مل جائے تو تم اتنے پاک دامن ہو جاتے ہو, تو ذرا اس کا اس حسن والے کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو اور ہمیں بھی ان کے غلاموں میں داخل کر کے مسلمان کر دو. جو ایمان چھیننے کھڑے تھے, مشن سے ہٹانے کھڑے تھے, وہ مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئے. یہ نوجوانوں کا کردار تھا. بس اینڈ پر یہی کہتا ہوں, باز آ جاتا جب موت کا فرشتہ سر میں کھڑے ہوگا پچھتاؤ گے. آج توبہ کر دو, گانے سنو, فلمیں دیکھی, اللہ نہ کرے یہاں جو لوگ ایسے نہیں ہوں گے لیکن بولنے کی باتیں, تقریر کی باتیں تو بولیں. اللہ نہ کرے کسی سے زنا ہو گیا, بدکاری ہو گئی, بدی ہو گئی, جس سے کچھ بھی ہوا, توبہ کر. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے, سچی توبہ کر. اگر ہزاروں سال کا مجرم بھی توبہ کر لے, اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن توبہ کال پیٹنے کا نام نہیں, کان کھینچنے کا نام نہیں. توبہ ولی بناتی ہے. توبہ توبہ مل کے کہے توبہ
قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ لیکن کون سی توبہ؟ کان کھینچنے گال کاٹنے والی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے سوراخ سے، اسی سوراخ سے جیسے دودھ واپس جا سکتا ہے، بکری کے تھن سے جس سوراخ سے دودھ نکلتا ہے اندر جا سکتا ہے، کوئی ڈال سکتا ہے اندر؟ آقا فرماتے ہیں جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے جس سوراخ سے، دوبارہ اسی سوراخ سے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ ایسے کوئی گناہ سے توبہ کرے اور پھر دوبارہ گناہ کے راستے پہ نہ جائے تو اللہ ایسے لوگوں کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ بس اس پر ایک بات سننا چاہیں گے، ایسے جتنا ٹائم دیا گیا تھا 5 منٹ بچے، اس میں توجہ کر لیا۔ سنیں کیسے کیسوں نے توبہ کی، اللہ نے کرم کیا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی خاص توجہ۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دریا کے سیر کو گئے، ذوالنون مصری دریا کی سیر کو گئے تو دیکھا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے اور دونوں جوان ہیں، شادی شدہ نہیں ہے لیکن ان کی آپس میں دوستی تعلقات ہیں، اور اس دور کی بات ہے، آج سے تقریباً سینکڑوں سال پہلے۔ نوجوان طور کے ایسی رہ گئے، کم کہیں زیادہ گڑبڑ تو کرتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی، لڑکی ہے خوبصورت، لڑکا ہے خوبصورت، اور وہ شراب کی سرائی لے کر اور میوزک کا موسیقی کا سامان لے کے دریا پہ آئے اور دونوں گا رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں۔ تو ذوالنون مصری بھی جوان تھے، وہ لڑکا لڑکی دونوں نے ذوالنون مصری کی مزہ لینے کے لیے کہا کہ لو تم بھی شراب پیو، اور ذوالنون مصری نے کہا ہم شراب نہیں پیتے، ہم شراب نہیں پیتے، ہمارے مذہب کی اجازت نہیں ہے۔ کہا اچھا شراب نہیں پیتے، گانا گا سکتے ہو تو گاؤ، چلو گانا گاؤ، ہم دیکھو کیسے گانا گا رہے سے تم بھی گانا۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں اس کو گانا تو نہیں کہتا لیکن میں بھی کوئی نغمہ جانتا ہوں، اگر تم کہو تو وہ نغمہ سنا دو، سناؤ۔ تو ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب قرآن پڑھا تو وہ لڑکا اٹھ کے بھاگ گیا، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ اٹھ کے بھاگ گیا، اور جو لڑکی تھی خوبصورت وہ خوب روئی اور رو کے کہا یہ کیا ہے؟ کہی اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے۔ اس لڑکی نے کہا جب کلام اتنا خوبصورت ہے تو کلام والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے کلمہ پڑھا، میں توبہ کروں اور اسی حسن والے جس کا کلام ہے یہ حسن والا کلام، اسی کے حسن کی میں شہدائی ہو جاؤں۔ ذوالنون مصری نے کلمہ پڑھایا، توبہ کرائی، اس کے بعد وہ لڑکی چلی گئی۔ اب ذوالنون مصری کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی، حضرت ذوالنون مصری کو ہی پتا تھا۔ ذوالنون مصری کی پوری زندگی گزر گئی، وہ بھی بھول گئے۔ بڑھاپے میں جب ان کے بال سفید ہو گئے اور ایک مرتبہ حج کو گئے ہوئے تھے تو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے تھے اللہ بخش دے بخش دے بخش دے۔ پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی، وہ بوڑھی عورت کی، اے اللہ میرے اللہ میں بھوکی ہوں، ذرا جلدی سے میرے لیے کھانے کا انتظام کر۔ تو جیسے کا تو آسمان سے کوئی خان اترتا ہوا نظر آیا، اور ذوالنون مصری نے دیکھا یہ تو بڑی مقبول عورت ہے، کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا کہ میرے کھانے کا انتظام کر لیا۔ خان اتر رہا ہے تو دیکھا تو انگور تھے اس میں، اس خان میں پلیٹ میں انگور تھے، اس میں انگور اٹھایا جانے لگے تو ذوالنون مصری اس کے پیچھے پیچھے بڑی اماں وہ تو بڑی مقبول ہے، تو نے ادھر عرضی لگائی ادھر قبول ہو گئی، کون ہے تو اس بڑھیا نے ذوالنون مصری کو دیکھا اور دیکھ کے کہا ذوالنون اچھا ملے اور بڑے وقت پہ ملے۔ ذوالنون مجھ سے پوچھتے بڑی اماں تو کون ہے؟ میں بتاؤں میں کون ہوں؟ تمہیں یاد ہے تم ایک بار دریا کی سیر کو گئے تھے؟ ہاں گیا تھا، وہ تو دریا کی سیر کرتے ہی رہا کہ نہیں۔ ایک دن وہ لڑکا اور
کی بڑی خوبصورت لڑکی اور خوبصورت لڑکا ایک دن دریا کی سیر کو آئے تھے، شراب لے کے کھانے کا سامان، ہاں یاد آیا، ہاں تو اس میں وہ تمہیں شراب دے رہے تھے نہیں لیا، کھانے کے لیے کہہ رہے تھے نہیں گیا، ہاں میں نے قرآن پڑھا تھا، قرآن پڑھا تھا، لڑکا بھاگ گیا تھا، لڑکی رو رہی تھی، اس نے توبہ کی تھی، ہاں اس نے توبہ کیا، کلمہ پڑھا تھا، ہاں وہی تو میں ہوں، وہی میں ہوں، اور تم، میں نے توبہ کرایا، مجھے کچھ اور مقام ملا، لیکن تم نے توبہ کیا، اللہ نے تمہیں کتنا نواز دیا، اتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا، یہ اللہ کا شان ہے، اللہ جس کو چاہے نوازتا ہے، لیکن نوازے جانے کے لیے پہلا سنہ توبہ ہے، توبہ، جب تک گناہ کے دلدل میں رہو گے اللہ سے رشتہ کبھی جڑنے والا نہیں ہے، اگر اللہ سے رشتہ جڑنا ہے تو پہلے گناہ کو چھوڑو، گناہ کو ترک کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہمارے خیر کی نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو مذہب اور مسلک سکھاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کسی بھی بچوں کو جاہل مت رہنے دو، ان پڑھ مت رہنے دو، اپنے بچے اور بچیوں کو کم سے کم گریجویٹ تو بنانا ہی ہے، اور کم سے کم دینی تعلیم دینا ہے کہ جتنا علم فرض ہے اتنا ہر بچے اور بچی کو فرض علوم آنے چاہیے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ایسا ہے کہ جیسے میں مہمان ہوں، میرے سوا اور بھی آپ کے مہمان لوگ یہاں موجود ہیں، چونکہ مجھے صبح گوالیر کے بھی اور آگے ایک جگہ ہے وہاں صبح تقریر کرنی ہے، اس لیے مجھے ابھی نکلنا پڑے گا، اس لیے میری جلدی میاں صاحب نے تقریر کرا دی، لیکن یہ محفل ابھی جاری رہے گی، ابھی یہ ختم نہیں ہوئی ہے، جاری رہے گی، تو آپ کو افراتفری نہیں کرنا ہے، میرے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو حضور کے غلام ہیں، حضور کا ذکر پڑا ہے، ہم بڑے نہیں، تو جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو، ذکر کی محفل چھوڑ کر غلاموں